میری آواز اب تک ٹھیک طریقے سے پہنچ رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے. درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 6 کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل کی تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ رکوع نمبر 6 میں 3 طرح کے افراد سے خطاب ہے. پہلے قسم کے افراد اس کے اندر مشرکین مکہ ہیں. دوسرے قسم کے مدینہ کے یہودی، اور تیسرے قسم کے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی اور ننھی سی جماعت. ان 3 طرح کے گروہوں سے اس رکوع میں مکالمہ کیا گیا ہے. براہ راست آتے ہیں آیت نمبر 53 پر. رکوع نمبر 6 کی پہلی آیت، وَقُلْ لِعِبَادِي، اور اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، واضح کر دیجئے، یقول التی ہی احسن، کہ وہی بات کہیں جو بہت اچھی ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالے گا، رنجش پیدا کرے گا، ان کو طیش دلائے گا، غصے میں مبتلا کرے گا. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مسلمانوں کو کہی جا رہی ہے. انسان بسا اوقات کیا حق پر ہوتا ہے. اب اگر مسلمانوں کی یہ حق پرست جماعت ہو، ان کا کلام حق ہوتا ہے، ان کی دعوت حق پر مبنی ہوتی ہے، وہ اٹکل پچو کی باتیں نہیں کرتے ہیں، وہ جذبات کی بنیاد پر بات نہیں کرتے ہیں. لیکن ان کے سامنے جب کوئی کٹ حجتی پر اتر آتا ہے تو شیطان داعیان حق کو طیش دلواتا ہے. ان کے اندر یہ نفس پیدا کرتا ہے کہ بھائی آگے جو بندہ ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو نفس پرستی میں مبتلا ہے، تم تو اللہ کا کلام پیش کر رہے ہو، اس پر غصہ کرو، اس سے زور سے بات کرو.
یہ اگر نہیں مانے گا تو اس سے لان تان کرو. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یقول التی ہی احسن، باوجود اس کے تم نے بہت بھلی بات کہنی ہے. اور یہ جو شیطان تمہارے اندر جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے، اس سے باخبر رہو. اسی طرح کا مضمون سورہ حامیم السجدہ میں بھی آیا ہے. وہاں پر فرما دیا گیا ہے کہ بھلا اس بات سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے جس بات میں بندے خدا لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے اور خود اس بات کا اقرار کرے کہ میں بھی اسی دعوت پر لبیک کہتا ہوں. دیکھیں، برائی اور بھلائی یکساں نہیں ہو سکتی ہے. تم نے برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنا ہے، اور یہ جو کام ہے یہ بہت ہی صبر طلب کام ہے. آپ جانتے ہیں لوگ حق پر نہیں ہیں، لوگ غصہ کرتے ہیں، جذبات میں بہکے ہوئے ہیں. تو باوجود اس کے تم نے صبر کرنا ہے، صبر طلب کام ہے. وہاں پر فرما دیا گیا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو ایسا کرتے کرتے شیطان تمہیں بہکا دے گا. نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس تم اس وقت اللہ کو یاد کرو. اور جب تم اس روش پر چلو گے تو تم دیکھ لو گے کہ جو تمہارے کٹر دشمن ہیں وہ بھی تمہارے اپنے بن جائیں گے. یہ بھلائی کا خاصہ ہے. بعض دفعہ ان کو سمجھ تو نہیں آئے گا کہ یہ حق بات پر ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو وہ علمی خیانت ہے وہ بالکل واضح ہوتی ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر دو متضاد قسم کے انسان آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اب حق پر کون ہے؟ عوام اس کی خود تصدیق کرتی ہے. تو یہ بات اب چھوڑ دیجئے پھر، لیکن کیا کرنا ہے کہ اپنا جو وتیرہ عمل ہے اس میں حسن اخلاق کو برقرار رکھنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 54، ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے. He knows everything. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے گا. او ان یشاء یعذبکم، اور اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا. اب دیکھیں حق بات کیا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے، بلکہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ ہماری نبی کی حقانیت کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بچوں کی حقانیت کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں. تو اس طرح کی روش میں جو چلے گا اس کو تو عذاب میں مبتلا ہونا ہی ہے. اس کے برعکس جو لوگ حق بات کا اقرار کریں گے انہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم میں لپیٹ لے گا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو کہا جا رہا ہے. اور آج بھی جو داعیان حق ہیں انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ہم نے آپ کو ان لوگوں پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. آپ کا کام تو محض بات پہنچانا ہے. تم نے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. کس نے کہا تم کو لڑنے پہ اتراؤ، جھگڑنے پر اتراؤ؟ اور اس سلسلے میں آج تو ایک بہت بری رسم چلی ہوئی ہے کہ جس کو چاہے دوسرے پر مشرک کا لقب استعمال کرتا ہے، اسلام سے خارج قرار دیتا ہے، منکر قرار دیتا ہے، جبکہ یہ روش ایک مسلمان کے منافی ہے اور خاص کر ایک دائی کے منافی ہے. دائی زیادہ سے زیادہ یہاں تک کہہ سکتا ہے کہ بھئی قرآن کی روح سے یہ روش آپ کو جنت میں لے جائے گی اور وہ روش آپ کو جہنم کی طرف دھکیل دے گی. لیکن کسی کو پن پوائنٹ کرنا نہیں، یہ سراسر غلط بات ہے، سراسر غلط بات ہے. اور آج جو روش ہمارے آس پاس چلی ہوئی ہے اس میں تو الحمدللہ سب لوگ کلمہ حق کا اقرار کرتے ہیں،
اور باوجود اس کے محض فروعی بنیادوں پر ہم ایک دوسرے کو ایسے القابات سے نوازتے ہیں۔ اس میں ایک زبردست تنبیہ نبی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو مشرک کہہ ڈالے تو یاد رکھو دونوں میں سے ایک تو مشرک ضرور ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر میں نے کسی فرد سے کہا بھائی تم مشرک ہو، اس میں کافر کا بھی لفظ آئے گا، اس میں بدعتی کا لفظ بھی آئے گا، یا جو کوئی بھی لقب میں اسے دے دوں گا، اچھا لقب یا برا لقب۔ لازمی سی بات ہے، ہم کب اچھا لقب استعمال کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے؟ تو کیا کرنا ہے؟ اس میں کیا معاملہ ہے کہ دونوں میں سے تو ایک ضرور مشرک ہو گیا۔ اگر وہ مشرک ہے ٹھیک ہے، اب اگر وہ مشرک نہیں تھا، وہ مرتد نہیں تھا، وہ منکر نہیں تھا، تو اس کی یہ بات مجھ پر چسپاں ہوگی ان اگینسٹ ٹو دیٹ۔ پھر اگر میں کتنا بھی اپنے آپ کو ایماندار کہہ ڈالوں، لیکن دوسرے کو جو میں نے یہ حماقت، دوسرے کو یہ جو میں نے مشرک کہنے کی حماقت کر ڈالی، اس کی وجہ سے وہ جو توق ہے وہ میرے اوپر آ گیا۔ اس لحاظ سے کام کیا کرنا ہے؟ بات پہنچانی ہے، بس دیٹس آل۔ یہ خواہش دل میں رکھتے ہوئے کہ بھائی یہ جو بندے خدا ہے یہ میری بات سنے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے بات محض رسمن کہہ ڈالنی ہے، نہیں، بات یہ نیت رکھ کے کہنی ہے کہ بھائی اس کے اندر ہدایت کی روش پیدا ہو جائے، تقوی کی روش پیدا ہو جائے، اسے محض رسم کے طور پر نہیں لینا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 55، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعنی کہ یہاں دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بالکل باخبر ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اب یہاں یہ خطاب یہودیوں کی طرف ہے، چنانچہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے، تو مدینہ کے اندر جو یہودی تھے انہیں بالکل اپنی یہ خبریں پہنچائی جاتی تھی کہ نبی علیہ السلام کہاں پہنچ گئے، کس دعوت کا پرچار کرتے ہیں، آج کون سی صورت، کون سی بات ان پر نازل ہو گئی۔ تو یہ چمگوئیاں کرتے تھے، سوالات کرتے تھے کہ بھائی نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اس نبی کا۔ ادھر سے مشرکین مکہ یہ مسئلہ کھڑا کر رہے تھے کہ بھائی یہ تو کیسے نبی ہو سکتے ہیں، یہ تو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور اس طرح کی روش نبی سے منسوب تو نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کے پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور وہ جس شخص کو چاہے فضیلت سے نوازے۔ اب یہاں پر یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ کون سا نبی افضل ہے اور کون سا نبی افضل نہیں ہے، کس کا درجہ اوپر ہے کس کا درجہ نیچے ہے۔ یہاں پر مقصود اصل میں کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ This should not be the point of discussion for you۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اس نے اس نبی کو بطور آخری نبی بھیجا ہے، شریعت کی تکمیل اس کے ساتھ کی، اور جتنے بھی اس سے پہلے انبیاء کرام تھے وہ بھی لائق تکریم ہیں، انہیں کی جو وہ اکملیت ہے وہ اس نبی کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ اب اس میں یہ مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوگا، یہاں یہ بات کیسے پیدا ہوگی کہ آیا یہ نبی افضل ہیں یا وہ نبی افضل ہیں؟ اس معاملے میں نبی علیہ السلام نے بذات خود کہا ہے کہ نبیوں کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں، بلکہ قرآن پاک میں واضح ہے کہ نبیوں کے بارے میں کوئی تفریق نہیں۔ سورۃ البقرہ آخری کا جو رکوع ہے، کوئی تفریق نہیں ہے وہ، بلکہ یہ تو ایک ایمان کے منافی بات ہے اگر کوئی شخص اس عقیدے میں مبتلا ہو جائے۔ اسی طرح سے یہ روش آج کل بھی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے وہ جو پرانے اسلاف تھے وہ اس گروہ کے ساتھ تھے، اس گروہ کے ساتھ تھے، ہمارے جو محدثین ہیں ان کو بھی آج کل ہم اپنے گروہوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے معاملے میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، ان کے اندر بھی تفریق کا معاملہ کھڑا کر دیتے ہیں، جبکہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے سب لائق تکریم ہے، لائق اعزاز ہیں، اور کوئی کسی
شخص کو یا کسی خاص امام کو، کسی خلیفے کو، کسی پیغمبر کو اپنی طرف منسوب کر دے، یہ ایمان کے منافی بات ہے۔ اس کے بعد وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور دیکھو ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی، یا اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کئی معجزات سے نوازا تھا، یا باقی پیغمبران اسلام تھے، ان کو ہم نے کتابوں سے نوازا، معجزات سے نوازا۔ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، میرے دست قدرت میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ان کو پکار دیکھو جن کو تم نے اس کے سوا گمان کر رکھا ہے۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، تو نہ انہیں کچھ اختیار حاصل ہے تم سے تکلیف دور کرنے کا، وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہیں تمہاری حالت بدلنے کا۔ اب یہاں پر براہ راست بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم سمجھتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں اللہ کے اختیارات میں کوئی حصہ ہے، یا اسی طریقے سے عیسائیوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کئی ساری مشرکانہ بات منسوب کرتے ہیں، انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل بھی 21 سینچری میں بھی جب علم و ٹیکنالوجی کی اتنی بہتاب ہے، لوگ اللہ کے ولیوں کو، پیر فقیروں کو اپنا مددگار، حامی اور ناصر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کھلا چیلنج دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم لوگ اللہ کی جناب میں شریک ٹھہراتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ یہ آپ کی دادرسی کریں گے، تو تم دیکھ لو گے انہیں ذرا سا بھی اختیار نہیں ہے تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا، اور نہیں تمہاری حالت بدلنے کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 57، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن لوگوں کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تو خود اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں، اور اس قرب کے حوالے سے وہ زیادہ سے زیادہ وسیلے اور ذرائع ڈھونڈتے ہیں۔ تم جن لوگوں کو سمجھتے ہو کہ یہ آپ کے مشکل کشا ہیں، یہ آپ کی بات مانیں گے، وہ تو بذات خود اس معاملے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیسے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ وہ اس بابت قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، فکر میں مبتلا ہے، توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اپنی خود کی ذاتی نیا کو پار لگانا چاہتے ہیں، اور تم جو لوگ ہو جو ان لوگوں کو اللہ کی جناب میں شریک سمجھتے ہیں، یہ کیسی علمی خیانت ہے، یہ کیسی روش پر تم لوگ چلتے ہو۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے، تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے رب ذوالجلال نے، معصوم کر کے رکھا تھا، خصوصی نگرانی میں رکھا تھا کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ باوجود اس کے ایسا انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ ایسے لوگ تمہاری کوئی بات سنیں گے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا عذاب بہت ہی ڈرنے والی چیز ہے۔ تصور کرو تمہیں آخرت کے روز باز پرس ہوگی، وہاں پر جنت اور جہنم پر کی بنا پر فیصلہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت جب ان کے معبودان باطل کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے گی، بھائی یہ پیچھے آپ نے ایک قوم چھوڑی تھی اور انہوں نے آپ کو خدا سمجھ لیا تھا۔ ولی اللہ جو ہوں گے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے گی کہ بھائی یہ ایک ٹولہ تھا، انہوں نے سمجھا تھا کہ آپ ان کے مشکل کشا ہیں، تو وہاں پر وہ اظہاری برات کریں گے، کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے،
انہوں نے یہ عقائد خود سے گڑھ رکھے ہیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اظہار برات کریں گے۔ اس لحاظ سے پھر ان کو وہاں پر عذاب عظیم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس لحاظ سے اے تمام مشرکانہ عقائد رکھنے والے انسانوں، اپنے اندر توحید کو راسخ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ آپ مجھے پکار کر دیکھو، میں تو تمہارے نزدیک ہوں، بالکل نزدیک ہوں۔ نحن اقرب من حبل الورید، تمہاری جو شہرگ ہے اس سے بھی قریب تر ہوں میں۔ یہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کر لو، پھر مجھ سے کہو، مجھ سے بات کرو، مجھ سے مانگو، اور پھر دیکھنا تم کہ آیا میں دوں گا آپ کو یا نہیں دوں گا۔ یہ کس کس قسم کی ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہوتے ہو تم لوگ۔ اس کے بعد آیت نمبر 58، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے، قبل یوم القیامہ، روز قیامت سے قبل، او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم عذاب دیں گے اس سے بہت ہی شدید عذاب۔ اب یہاں پر یہ اصل میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نافرمان ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈالیں گے، جو ضلالت اور گمراہی پر اتر آئیں گے، ان کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسی کوئی نافرمان بستی نہیں ہے جس سے ہم ہلاک نہیں کریں گے۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہوگا قیامت اصل میں جب آئے گی، اور قیامت بذات خود ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ قیامت معمولی کوئی چیز ہے، اور قیامت کا یہ کوڑا اصل میں کن لوگوں پر برسایا جائے گا؟ اللہ کے نافرمان بندوں پر۔ قیامت کے روز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے، انہیں بڑے آسان طریقے سے موت دی جائے گی، اٹھا لیا جائے گا، اور قیامت کے عذاب کا کوڑا کن لوگوں پر برسایا جائے گا؟ جو نافرمان ہوں گے۔ اور اس قیامت سے پہلے ایسے کتنے قیامت آئیں گے ان لوگوں پر جو لوگ نافرمانی کی روش پر چلیں گے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی جتنی اقوام آئی تھی، ان میں ایسی کتنی عوام تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، پھر عذاب کا کوڑا ان پر برس پڑا۔ تو ایسے سمجھ لیجیے ان پر وہ قیامت پہلے ہی آ چکی ہے۔ اس لحاظ سے مجموعی طور پر اپنی روش کو سنبھالو، اس کو صحیح نہج پر ڈالو، اور یاد رہے دنیا کے اندر جو فیصلہ جات ہوتے ہیں مجموعی سطح پر، وہ اصل میں تقاضا کرتا ہے کہ ان کی مجموعی روش کیا ہے۔ امت مسلمہ کی مجموعی روش اگر صحیح ہے انہیں عروج ملے گا، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو انہیں کیا ہوگا؟ یہ ضلالت کے دلدل میں دھکیل دیے جائیں گے، ان پر قسم قسم کے عذاب کے کوڑے برسائے جائیں گے۔ اور اس وقت مسلمان جس قسم پرسی کی حالت میں ہیں، انٹرنیشنل پولیٹکس میں آپ دیکھ لیجئے، ڈیولپمنٹ میں آپ دیکھ لیجئے، اکانومی میں آپ دیکھ لیجئے، یہ اصل میں کیا ہے؟ ہم لوگ تو بے خبر ہیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ عذاب کا کوڑا ہی ہے نا۔ کہنے کو تو یہ مسلمان ممالک ہیں، یہاں پر مسلمان لوگ بستے ہیں، مسلمان حکمران ہیں، لیکن کوئی ان کی سنتا ہے؟ ورلڈ سطح پر جب کوئی پالیسی بنانی ہوتی ہے، کیا ان کی جو رائے ہے اس کو کوئی خاطر میں لاتا ہے؟ مسلمانوں پر کوئی جارحیت کرنا چاہتا ہے، کیا ان کا احتجاج ان کے کسی کام آتا ہے؟ یہ بڑا واویلا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں مار لیتے ہیں، ہر جگہ بات کرتے ہیں، نہیں ہے کوئی سننے والا، قطعی طور پر نہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے، اگر عیسائیوں کی معمولی سی کوئی اقلیت ہوتی ہے، اس پر اگر وہاں کے حکمران ان کے اوپر کوئی غلط فیصلہ لیتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی مختلف رائے رکھتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے اقوام عالم پر کس طرح کا بیانیہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس وقت یوکرائن اور روس کے مابین جنگ جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں یوکرائن کے حق میں کتنی ممالک کھڑا ہو گئی۔ فلپائنز کے اندر عیسائیوں کی ایک عیسائی رہتے ہیں، ان کے معاملے میں اگر وہاں کے حکمران کسی غلط روش پر چلتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں نا آپ،
کہ کس طریقے سے یورپ کے یہ جو حکمران ہیں وہ کس طریقے سے اپنی اس برادری کے لیے بات اٹھاتے ہیں، اور پھر کس کی مجال کہ ان کے بارے میں کوئی غلط روش اختیار کرے۔ اس کے مقابلے میں برما کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ شام اور عراق کے اندر اسی طریقے سے یہ جو مشرقی وسطی کا پورا خطہ ہے، اس کے اندر دیکھ لیجیے آپ کتنی بد امنی ہے، بچے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، فاقہ کشی کے شکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے آئے روز مسلمان کس غربت میں ہے، مسکنت میں ہے، کون بات کرے گا؟ اب جو کوئی بات کرتا ہے اس کی بات نہ کرنے کے برابر، جیسے اس نے کوئی بات نہیں کی، کوئی خاطر میں لانے والا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیں یہ بھی کیا ہے، یہ اصل میں کیا ہے، یہ یہی ہے، نہیں ہے کوئی بستی مگر جب وہ نافرمانی پر اتر آئے نحن مہلکوہا، تو پھر ہم اس سے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ جو ہماری سنت ہے، یہ جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ مسلمان ہو تو مسلمانیت پر قائم رہو، ڈٹے رہو۔ ایک طرف سے مسلمان بھی ہو اور دوسری طرف روش مختلف اقوام کی ہے، تو پھر تمہارا جو معاملہ ہے یہ بہت سنگین ہوگا، بہت خطرناک ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم نشانیاں بھیجیں، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشرکین مطالبہ کرتے تھے کہ بھئی صفا کی پہاڑی کو ہمارے لیے سونا بنا دیں، یہ معاملہ کریں، وہ معاملہ کریں اگر تم نبی ہو اور پیغمبر ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب دنیا ایک مختلف پیرائیے میں ڈھالنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پرانے جو اقوام تھے ان کو تو ایسے کھلے معجزات دکھائے گئے تھے، لیکن وہ اس روش پر نہیں چلے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے یہ آپشن بھی ان کے سامنے رکھا کہ آپ اگر کہہ دیں تو ہم اس صفا کی پہاڑی کو ان لوگوں کے لیے سونے کی پہاڑی بنا دیں گے، لیکن یاد رہو اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ان کو ہم نسیہ منسیہ کر دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو اپنی قوم کے بارے میں بالکل معلوم تھا کہ یہ کس قسم کے کٹ حجت ہیں، انہیں تو معلوم تھا یہ تو مجھے مانتے ہی اپنے دلوں سے، ان کی جو سرگوشیاں ہیں، نجی محفلیں ہیں، وہاں پر تو میری حقانیت کا برملا اظہار کرتے ہیں یہ۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سردارانی قریش نبی علیہ السلام کے حجرے کے آس پاس ہوتے تھے، رات کے اوقات میں سنتے تھے نبی علیہ السلام کے قرآن کو، آپ کی دعوت کو، کیونکہ اس میں کیا تھا، ان میں اس کے لیے روح کا غذا تھا، تمانیت ان کو نصیب ہوتی تھی۔ لیکن نہیں، جب محفلوں میں آتے تھے، پبلک میں آتے تھے، تب یہ جو ٹوپی ہے بھائی یہ نیچے نہ اتر آئے، تب کوئی یہ نہ سمجھ دے کہ اس نبی امی کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اپنی اسی انا کو برقرار رکھتے ہوئے یہ لوگ پھر پبلک میں حق بات کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ تو اب اگر واضح نشانی دکھانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے نہیں مانا تو پھر ہلاک کر دیا جائے گا۔ ادھر سے سائنٹیفک پیٹرن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر سوسائٹی ڈیولپ کرانی تھی۔ اس لحاظ سے موقع اور محل کے اعتبار سے اب مزید یہ جو معجزات ہیں یہ دکھانے بند کر دیے گئے۔ وہ آتینا سمود، اب دیکھو، اب اگر تم معجزے کہتے ہو تمہیں تو معلوم ہے، اپنی روایات میں تم جوڑتے ہو کہ ہم نے قوم سمود کو کیا کیا تھا۔ وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاقَةَ مُبَصِّرًا فَظَلَمُوهَا، ہم نے سمود کو اونٹنی نصیب کی تھی، چٹان سے ہم نے ان کے لیے اونٹنی کو لایا، لیکن مبصرن، وہ تو آنکھیں کھول دینے والا معجزہ تھا، لیکن فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ اسی طریقے سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے بھی آپ بالکل باخبر ہیں، انہوں نے بھی تو معجزات دکھائے تھے نا، لیکن کتنے لوگ پھر ان کی دعوت پر لبیک کہہ کے چلے گئے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا،
اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے. یہ نشانیاں کوئی ایسا کھیل تماشا نہیں ہے آپ کہو گے تو پھر معاوضہ پیش کیا جائے گا. نہیں، یہ اصل میں ہے اپنے آپ کو صحیح روش پر ڈالنے کے لیے، جس کی تمہیں چندہ بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ دل کی عمیق گہرائیوں سے اس نبی کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 60 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان تمام لوگوں پر محیط ہے، تو یہ لوگ اس کے اندر قسم قسم کی فلسفی مشگافیاں نکال باہر کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، اس کا لٹرل میننگ لیتے تھے، پھر معنی کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو، الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے رؤیا کا مطلب عمومی طور پر خواب کے معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن عربی لنگوسٹک میں رؤیا کا مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے مراد میں بھی لیا جاتا ہے. اب یہاں پر جو رؤیا کا لفظ آیا ہے یہ اصل میں آیا ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا یہ جو ایک بہت بڑا مقام تھا یہ پا لیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلا لیا تھا. اس لحاظ سے اس چیز کو بھی ان لوگوں کے لیے فتنے کا موجب بنا دیا گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا واجگاف اظہار کیا کہ آج رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو پھر ایسے کتنے لوگ تھے، بلکہ بعض مسلمان لوگ بھی تھے جنہوں نے اس پر تمسخر کیا اور اس کی وجہ سے وہ لوگ مرتد ہو گئے. تو اس کو بھی بنا دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے فتنے کا موجب، ہلاکت کا موجب. اس کے بعد وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس درخت کو بھی ان کے لیے فتنے کا موجب بنایا جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے. یعنی کہ ان تینوں باتوں کو لے کر یہ قسم قسم کی باتیں پیش کیا کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے. ایک بات کہ بھائی اللہ کیسے ہمارا احاطہ کرے گا، کیسے ہمیں گرفتار کرے گا، کیسے اس کی پکڑ ہم پر بالکل واضح ہے. اس کے بعد دوسری بات، یہ نبی تو کہتا ہے راتوں رات اللہ نے اس کو اپنے ہاں بلا لیا، یہ کیسے پاسبل ہے. دیکھیں یہاں سے ایک اور نقطہ بھی بالکل واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کو اپنی آنکھوں سے معراج کا دیدار کرایا گیا، معراج کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ ویسا ہی کوئی معمولی سا خواب ہوتا تو یہاں پر اس طریقے سے اس بات کو مینشن نہیں کیا ہوتا، نہ ہی اس وقت کے لوگوں نے اس پر کوئی عذر پیش کر دیا ہوتا. اب اس چیز کو بھی فتنے کا ایک سامان بنا دیا گیا ان کے لیے. اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، جیسے کہ دوسری جگہ میں بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے بارے میں جب تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک درخت ہے جہنم کے اندر، اور یہی درخت جہنمیوں کے لیے سامان غذا ہوگا. اور اس غذا کو جب یہ لوگ اپنے حلق سے نیچے اتار لیں گے تو ان کا یہ جو معدہ ہے، ان کا یہ جو پیٹ ہے یہ کھول اٹھے گا. اب یہ لوگ اس میں بھی سوال کرتے تھے کہ کیسے جہنم کے اندر جو درخت ہے وہ پیدا ہوگا، پھر کیسے جہنمی اس درخت سے غذا کھا پی لیں گے. تو اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا بنایا، فتنے کا موجب بنا دیا. اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہاں پر فزیکل فینومینا آف نیچر چلتا ہے ویسے وہاں بھی چلے گا. بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے گا کر ڈالے گا. اس نے کہہ دیا تو بالکل ہو جائے گا. اس کے لیے یہ بات کوئی مشکل ہے کہ جہنم کے اندر بھی ایسا کوئی درخت پیدا کرے اور اس کے اندر وہ کیپیبلٹی نہ رکھے کہ وہ جل اٹھے. اس کے بعد وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ان باتوں سے ہم تو انہیں تنبیہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر افسوس باوجود اس کے
یہ تنبیہ بھی ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جا رہی ہے. کسی انسان کو سمجھایا جاتا ہے، اسے پیار کیا جاتا ہے، محبت کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا سرکشی پر اتر آتا ہے. تو ایسا بدنصیب شخص کس قسم کی حماقت اور گمراہی میں مبتلا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام گمراہیوں سے ہمیں بچا لے. قرآن پاک کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اس طرح سے اس رکوع کا جو اجمالی مطالعہ تھا، اجمالی مفہوم تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے. سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے دلوں سے محو کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.